صاحب اسی چیز کو ہمارے ساتھ چیف خطیب موجود ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو ہم ساتھ لیتے ہیں، طیب قریشی صاحب بہت زبردست بولتے بھی ہیں اور دعا بھی کرتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے۔ قریشی صاحب ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قریشی صاحب دیکھ لیں ایک دفعہ پھر آج کہا جا رہا ہے، ایک مطلب تانا دیا جا رہا ہے کہ کلمے والے کو مار رہے ہیں، اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ جتنے واقعات افغانستان کی طرف سے ہوئے، دہشت گردی کی گئی پاکستان کے خلاف، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو یقیناً افسوسناک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کا فرمان مبارک ہے کہ جنگوں کی تمنا یا خواہش نہ کی جائے، لیکن اگر آپ کے خلاف جنگ مسلط کر دی جائے تو فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، پھر ڈٹ جاؤ اور پھر مقابلہ کرو۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ ضرور یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک طرف کا مسلمان وہ ہمیں بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بھٹک چکا ہے، وہ نیتن یاہو کی گود میں بیٹھ گیا ہے، وہ مودی کی گود میں بیٹھ گیا ہے، وہ فلسطین بھول گیا ہے، وہ کشمیر بھول گیا ہے، وہ اپنا راستہ بھول گیا ہے۔ تو ایسے میں تو یقینی طور پہ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے کہ لوگ یہ سمجھ سکے کہ کون حق پہ ہے اور پاکستان نے ان کا کیا بگاڑا تھا۔ 30 لاکھ لوگ افغانستان کے یہاں رہتے ہیں، یہ جتنے وہاں پہ سو کالڈ آپ کو عمارت والے نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے ٹائٹل اپنے ساتھ ہمارے مدرسوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ کیا پاکستان نے یہ برا کیا تھا کہ ان کو تعلیم کی سہولت عطا کی، یہاں رہن سہن کے لیے جگہ، چھت دی، اتنا یعنی زندگی کا کافی عرصہ وہ یہاں پہ گزار چکے؟ کیا یہ بھی کسی نے توقع کی تھی کہ ہمارے جو یہاں پلے بڑے وہ ہمارے خلاف اٹھیں گے اور وہ یہ کہیں گے؟ اور ایسی ریاست اور اسٹیٹ کے قریشی صاحب مجھے یقین ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ نے بھی کئی افغانیوں کو پڑھایا ہوگا۔ میں تو نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ افغانستان کی حکومت میں جو اس وقت بڑے عہدیدار ہیں، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جو نائب وزیر اعظم تھے وہ ہمارے اس مدرسے میں تھے، یہاں پڑھاتے بھی تھے، اور ایسے بے شمار جو ہمارے مدرسوں سے پڑھ کے گئے ہیں، بے شمار، کوئی 1 2 10 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں۔ وہ شاعر نے اسی لیے کہا تھا نا، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہم پر برس پڑے۔ ہائے دیکھیں، یہی تو دکھ ہے، اسی لیے تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیا کبھی ہم نے بھی یہ سوچا تھا۔ دیکھیں، میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں اور میں آپ سے شیئر کروں گا کہ صرف آج کا ہمارا تاریخی مسجد محبت خان کا اجتماع آپ دیکھیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی اپنی عوام کو اور قوم کو کہتا ہوں، میں نے آج اپنے جمعے میں یہ بات کہی کہ مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ اور مجھے اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ تبلیغی جماعت، خانقاہیں، مسجدیں، مدارس دنیا بھر میں اگر کہیں پہ ہیں سب سے زیادہ تو وہ الحمدللہ اس ارض پاک میں ہیں۔ اور اس کی بنیاد دیکھیں، 27ویں شب کو تو یہ معرض وجود میں آیا۔ کچھ کمنٹس اور بیانات میں اپنے کیا کہتے ہیں پڑوسی ممالک کے دیکھ رہا ہوں، مجھے حیرت آتی ہے اور خدا کی قسم اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جو موصوف وہاں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں، ریاست پاکستان کے خلاف بولتے ہیں یا میری فوج کے خلاف بولتے ہیں، ان سے پوچھیں یہ اتنی سہولتیں جو ان کو ملی ہوئی تھی، اور یہ پڑھے خود جو مولوی کہلا رہے ہیں، یہ کہاں پہ پڑھے تھے، کہاں پہ مولوی بنے؟ اور اگر پاکستان کی ریاست نہ ہوتی، میری اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی، ہمارے ادارے نہ ہوتے تو ان کو تو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ان کے پاس کیا تھا؟ تو کیا پاکستان نے برا کیا، اچھائی کی، احسان کیا؟ یہ کیسا ملک ہے؟ اور کیا میں تو ان کو نہیں سمجھتا کہ یہ امارت اسلامی کہلانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک تنظیم کا یا کسی گاؤں کا یا کسی گروپ کا نام ہے۔ امارت اسلامی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان محسنوں کے اوپر حملہ آور ہو اور ان لوگوں پہ حملہ آور ہو جس ملک نے ان کے 30 لاکھ لوگوں کو اس وقت بھی پناہ دی ہوئی اور وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں۔